گولڈی اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ جیک بہت ہی آلسی اور بیکار پتی تھا۔ گولڈی سارا دن بیگن کے کھیت میں کام کرتی اور جیک گھر پر ہی پڑا رہتا۔ گولڈی کہتی ہے، سنو جیک، تم میرے ساتھ کھیت پر چلا کرو، میرے اکیلے سے کھیت میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، ارے تو ہی جا، میں نہیں جا رہا، تو بہت آلسی ہے، ایک کھیت نہیں سنبھالا جا رہا تجھ سے، اب جلدی سے مجھے کھانا دو۔ گولڈی کہتی ہے، میں ابھی تھک کر آ رہی ہوں، بس آج تم اپنے آپ سے کھانا نکال لو۔ جیک کہتا ہے، تم بہت بیکار ہو گئی ہو اور کوئی کام کی بھی نہیں ہو، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، چلو اب میرے گھر سے جلدی نکلو۔ پھر جیک گولڈی کو اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے۔ گولڈی بیچاری گھر سے بے گھر ہو چکی تھی، اس کے پاس کھیت کے علاوہ کوئی اور جگہ جانے کے لیے نہیں ملی، تو وہ کھیت پر آ کر رونے لگی۔ تبھی گولڈی کو آواز سنائی دیتی ہے، کیوں رو رہی ہو گولڈی، کیا ہوا؟ گولڈی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہو آپ اور کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ آواز آتی ہے، میں بیگن کا پیڑ ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ چونکہ تم ہمیشہ میری دیکھ بھال کرتی ہو تو آج میں تمہاری مدد کروں گا۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پتی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آواز آتی ہے، کوئی نہیں چڑیا، میں تمہیں ابھی ایک بیگن کا گھر دیتا ہوں۔ پھر ایک جادوئی بیگن کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گولڈی اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن جیک گولڈی کو ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے معاف کر دو گولڈی، میں نے بہت غلط کیا، جب سے تم گھر سے گئی ہو میں تو کنگال ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا ہے تم سدھر گئے ہو۔ پھر وہ دونوں وہاں رہنے لگتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا۔ نیلو اور گولڈی گھر پر تھے۔ نیلو ایک لکڑہارا تھا اور جنگل جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تبھی گولڈی اس سے کہتی ہے، سنیے جی، آج جنگل سے ذرا جلدی آ جائیے گا، کیونکہ میں گرما گرم اور سوادشٹ کھچڑی بنا رہی ہوں۔ پھر نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے، آج میں جلدی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر نیلو چلا جاتا ہے اور گولڈی کھچڑی بنانے میں لگ جاتی ہے۔ گولڈی کے پڑوس میں ہی گوری اور کالو کوا بھی رہتے تھے۔ کھچڑی کی خوشبو ان کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ گوری کالو سے کہتی ہے، سنیے، کیا آپ کو بھی میری طرح یہ خوشبو آ رہی ہے؟ کالو کہتا ہے، ہاں مجھے بھی آ رہی ہے، یہ تو کھچڑی کی خوشبو ہے، ضرور ہمارے پڑوس میں جو گولڈی چڑیا رہتی ہے اسی نے کھچڑی بنائی ہوگی۔ پھر گوری کہتی ہے، مجھے تو کھچڑی بہت پسند ہے، میرا من تو خوب ساری کھچڑی کھانے کا کر رہا ہے، کیوں نہ آج اس چڑیا کی کھچڑی چرائی جائے؟ کالو کہتا ہے، میں تو نہیں جا رہا، چوری کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن گوری نے اس کی بات نہ سنی اور گولڈی کے گھر چلی گئی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ تبھی گولڈی دروازہ کھولتی ہے اور گوری اندر آ جاتی ہے۔ گولڈی گوری سے پوچھتی ہے، گوری بہن، تم آج میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ گوری کہتی ہے، پتہ نہیں، تمہارے گھر سے بڑی عجیب اسمیل آ رہی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں دیکھاؤں تمہارے گھر کیا ہو رہا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں بہن، یہ تو اچھی خوشبو ہے، آج میں نے نیلو کے لیے کھچڑی بنائی ہے، کیونکہ وہ جنگل سے تھک کر آتے ہیں، اسی لیے یہ انرجی سے بھرپور کھچڑی بنائی ہے۔ گوری کہتی ہے، سنو بہن، باہر شاید کوئی تمہیں آواز دے رہا ہے،
جا کر دیکھ لو ذرا کون آیا ہے۔ گولڈی کہتی ہے ٹھیک ہے دیکھ کے آتی ہوں۔ گولڈی گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ گوری گھر کے اندر جلدی سے ساری کھچڑی ایک پولیتھین میں بھر لیتی ہے اور گھر سے باہر آ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ گوری کہتی ہے ہاں شاید مجھے وہم ہوا ہوگا، کوئی بات نہیں، تم اندر چلی جاؤ، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر گوری اپنے گھر چلی جاتی ہے اور ساری کھچڑی کھا جاتی ہے۔ گوری جب اندر آتی ہے تبھی نیلو بھی آ جاتا ہے۔ گولڈی جب برتن میں دیکھتی ہے تو بہت اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ کھچڑی کہاں چلی گئی، یہیں تو تھی۔ پھر گولڈی کو یاد آتا ہے گوری اس کے گھر آئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے اب مجھے اس گوری کو سبق سکھانا پڑے گا۔ پھر دونوں بھوکے پیٹ ہی سو جاتے ہیں۔ پھر ایک دن گوری پھر کھچڑی بناتی ہے اور اس میں زہر ڈال دیتی ہے۔ پہلے کی طرح پھر گوری آتی ہے اور اسی طرح پولیتھین میں کھچڑی بھر کر گھر چلی جاتی ہے اور پوری کھچڑی کھا جاتی ہے۔ تبھی اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور کہتی ہے مجھے یہ کیا ہو رہا ہے، کالو مجھے بچاؤ۔ لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، گوری مر جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے اگر تم نے میری بات مانی ہوتی اور چوری نہیں کی ہوتی تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ گولڈی چڑیا ہمیشہ کی طرح جنگل میں کھانا ڈھونڈنے جا رہی تھی۔ تبھی اسے ایک خرگوش جھاڑیوں میں پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ گولڈی نے سوچا ارے یہ کیا، یہ تو خرگوش ہے جو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے، مجھے اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ تبھی گولڈی نیچے اترتی ہے اور اس خرگوش کو جھاڑیوں سے نکال دیتی ہے۔ خرگوش جھاڑیوں سے نکلتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے چلو اچھا ہوا میری نظر اس خرگوش پر پڑ گئی، ورنہ پتہ نہیں یہ یہاں پر کب تک پھنسا رہتا۔ وہی ایک آم کا پیڑ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آم کا پیڑ کہتا ہے اے چڑیا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کیسے تم نے اس خرگوش کو بچایا، مجھے تم جیسے لوگ بہت پسند ہیں۔ گولڈی یہ سن کر پہلے تو ڈر جاتی ہے اور پھر کہتی ہے آپ کون ہیں، کوئی بھوت ووت تو نہیں ہو نا؟ آم کا پیڑ کہتا ہے نہیں چڑیا، میں تو آم کا پیڑ ہوں۔ اچھا تم یہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ گولڈی کہتی ہے میرے پاس گھر نہیں ہے، میں تو ایسے ہی کبھی ایک پیڑ پر کبھی دوسرے پیڑ پر سو جاتی ہوں۔ یہ سن کر آم کا پیڑ کہتا ہے تم میرے اوپر رہنے لگ جاؤ۔ گولڈی کہتی ہے پر آپ کے پیڑ پر تو گھونسلہ نہیں ہے، پھر میں کہاں رہوں گی؟ تبھی آم کا پیڑ پر ایک آم کا گھر آ جاتا ہے۔ پیڑ کہتا ہے چڑیا تم اس گھر پر رہ لو۔ چڑیا اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن وہاں کالو آ جاتا ہے اور گولڈی سے کہتا ہے یہ چڑیا میرے اس گھر میں کیا کر رہی ہو، یہ میرا گھر ہے۔ گولڈی کہتی ہے کالو یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ مجھے آم کے پیڑ نے دیا ہے۔ کالو کہتا ہے تم یہاں سے جا رہی ہو یا نہیں، میں تمہیں ابھی اس گھر سے نکال دوں گا۔ تبھی پیڑ پر سے آم کالو کے سر پر برسنے لگتے ہیں۔ کالو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے شکریہ میرے دوست، آج تم نے مجھے بے گھر ہونے سے بچا لیا۔ اور بڑے بوڑھے اچھے ہی کہتے ہیں کہ اچھا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ گولڈی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ گولڈی کہتی ہے ارے یہ دانہ یہاں کیسے آیا؟ مجھے لگتا ہے ضرور کوئی چڑیا یہاں دانہ بھول گئی ہوگی، مجھے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ
جس چڑیا کا یہ دانہ ہے وہ آ کے لے جائے۔ گورلی کافی دیر تک انتظار کرتی رہتی ہے مگر وہاں کوئی نہیں آتا۔ گورلی کہتی ہے، ارے بہت دیر ہو گئی، ابھی تک کوئی نہیں آیا، میں یہ دانہ اپنے گھر لے جاتی ہوں، ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کسی اور چڑیا کا ہوتا تو وہ ابھی تک لے جاتی۔ گورلی دانہ لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں یہ دانہ یہیں چھپا دیتی ہوں، کہیں کوئی اور چڑیا نہ لے جائے۔ یہ کہہ کر گورلی دانہ چھپا دیتی ہے۔ وہیں دوسری اور کالو اور گوری اپنے گھر پر تھے۔ کالو کہتا ہے، گوری مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے کھانا لگا دو۔ گوری کہتی ہے، ابھی لگاتی ہوں۔ تبھی گوری کو یاد آتا ہے اور کہتی ہے، ارے میں تو دانہ اس پیڑ کے نیچے ہی بھول آئی، ابھی جا کر لے کے آتی ہوں۔ گوری اس پیڑ کے نیچے پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے یہ دانہ کہاں چلا گیا؟ ضرور کسی چڑیا نے چرایا ہوگا، میں اس چور کو چھوڑوں گی نہیں۔ گوری پھر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتی ہے۔ گوری گورلی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، گورلی دروازہ کھولو جلدی، نہیں تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گی۔ تبھی گورلی دروازہ کھولتی ہے اور گوری اندر آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، تو تم ہو چور، تم نے میرا دانہ چرایا تھا، تم جیسی چڑیا سے اور کیا ہی امید کر سکتی ہوں۔ گورلی کہتی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بہن، میں نے آپ کے دانے نہیں چرائے ہیں، یہ تو مجھے پیڑ کے نیچے ڈلے ملے تھے۔ گوری کہتی ہے، مجھے معلوم ہے، میں تم جیسے لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں، کوئی چور یہ تھوڑی نہ کہتا ہے کہ وہ چور ہے۔ پھر گوری دانہ لے کر چلی جاتی ہے اور جب وہ ندی کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے تو اسے چکر آ جاتے ہیں اور وہ ندی میں گر جاتی ہے۔ وہیں نیلو چڑا جو گورلی کا پتی تھا وہ گوری کو ڈوبتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر گھر لے آتا ہے۔ گوری کہتی ہے، شکریہ نیلو، تم نے میری جان بچائی، اگر تم نہ ہوتے تو میں تو آج ڈوب ہی جاتی، اور معاف کر دو گورلی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط ویوہار کیا، تم چور نہیں ہو سکتی۔ گورلی کہتی ہے، کوئی بات نہیں بہن، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آگے سے کبھی کسی کے اوپر بنا جانے الزام مت لگانا۔ جنگل میں ایک جادوئی پیڑ تھا، وہ سب کو جادوئی گھر دیتا تھا۔ ایک بار کالو اس گھر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، سنیے جادو کے پیڑ جی، میرا گھر بارش میں ٹوٹ گیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کرپیا مجھے رہنے کے لیے ایک گھر دے دیں۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر دے رہا ہوں، لیکن میں صرف اچھے لوگوں کو ہی گھر دیتا ہوں، تم جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہ گھر تمہارے پاس ہی رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ کالو کو ایک لوہے کا جادوئی گھر دیتا ہے۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور گھر میں رہنے لگتا ہے۔ پھر ایک دن ایک چڑیا جادوئی گھر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، جادوئی پیڑ، میرا گھر کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، کرپیا مجھے ایک گھر رہنے کے لیے دے دیں۔ جادوئی پیڑ اس سے بھی کہتا ہے، یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے، جب تک تم اچھے کام کرتی رہو گی تب تک یہ گھر تمہارے پاس رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ گورلی کو ایک سونے کا گھر دے دیتا ہے۔ جب کالو چڑیا کا سونے کا گھر دیکھتا ہے تو اسے جلن ہوتی ہے اور کالو کہتا ہے، ارے یہ چڑیا کو مجھ سے بھی اچھا گھر کیسے مل گیا، میرا تو گھر لوہے کا ہے اور اس چڑیا کا گھر سونے کا، میں اس چڑیا کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو چڑیا کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں ہاں، اب مزہ آیا، یہ چڑیا میرے سے بھی اچھے گھر پہ رہے گی۔
अब कहाँ रहेगी तू चिड़िया। तभी घर से कालू के ऊपर आग बरसने लगती है और कालू डर जाता है। कालू कहता है, मुझे माफ़ कर दो जादुई पेड़, मुझसे गलती हो गई, मैं अब ये नहीं करूँगा। जादुई पेड़ कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब तक अच्छे काम करोगे तब तक यहाँ रहोगे। फिर कालू का घर गायब हो जाता है और कालू वहाँ से भाग जाता है। एक पेड़ के एक तरफ गोरी का और दूसरी तरफ कोरली का घोंसला था। कोरी और कालू बहुत ही बदमाश थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। गोरी कहती है, सुनो कालू, बहुत दिन हो गए हमने कोई मौज मस्ती नहीं की है। आज मेरा मन मौज मस्ती करने का कर रहा है। किसी चिड़िया को परेशान करने का मन कर रहा है। कालू कहता है, हाँ, मेरा भी मन यही कर रहा है। सुना है हमारे इस पेड़ के दूसरी तरफ चिड़िया का घोंसला है, क्यों ना उस चिड़िया को परेशान किया जाए। कोरी कहती है, सही कह रहे हो कालू, आज तो हम उसका घोंसला ही तोड़ देंगे। दूसरी तरफ गोल्डी चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। कालू गोरी वहाँ पहुँच जाते हैं। गोरी कहती है, वाह वाह, कितना सुंदर घोंसला बना रही है ये बेचारी चिड़िया। ये घोंसला तोड़ने का तो मज़ा ही कुछ और है। कालू कहता है, हाँ गोरी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। चिड़िया का मुंह तो देखने लायक होगा। अब जल्दी करो, कहीं वो चिड़िया ना आ जाए तो हमें घोंसला तोड़ते हुए देख लेगी। फिर दोनों घोंसला तोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब गोल्डी वापस आती है तो टूटा हुआ घोंसला देखकर उदास हो जाती है और कहती है, अरे ये मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया, अब मैं कहाँ रहूँगी। तभी पास में ही नारियल के पेड़ से आवाज़ आती है, गोल्डी परेशान मत हो, मैंने सब देखा है। तुम्हारा घोंसला उन दुष्ट कौवों ने तोड़ा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी नया घर देता हूँ। ये कहकर नारियल का घर गोल्डी को एक नारियल का घर देता है। गोल्डी खुश हो जाती है और उसी में रहने लगती है। जब गोरी वहाँ आती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये घर कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं था। तभी गोल्डी आ जाती है और कहती है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा घर तोड़ोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे पता है, मेरा घोंसला तुमने तोड़ा था। गोरी कहती है, हाँ, मैंने ही घोंसला तोड़ा था, अब मैं ये घर भी तोड़ दूँगी। तभी नारियल के घर से गोरी के ऊपर नारियल बरसने लगते हैं और गोरी वहाँ से भाग जाती है। फिर गोल्डी हमेशा उस घर में खुशी खुशी रहती है। गोल्डी चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाए हुए थी। उसने 2 अंडे भी दिए हुए थे, लेकिन जिस पेड़ पर गोल्डी ने घोंसला बनाया था वो पेड़ काफ़ी कमज़ोर था। गोल्डी कहती है, वाह मेरे प्यारे अंडे, जल्दी ही मेरे अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। मैं अपने बच्चों की खूब देखभाल करूँगी और उनको अच्छे से रखूँगी। फिर अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और गोल्डी उनकी खूब देखभाल करती है। एक दिन गोल्डी का घोंसला जिस पेड़ पर था वो पेड़ टूट जाता है और नदी में गिर जाता है। गोल्डी का घोंसला पानी में बहने लगता है। गोल्डी के बच्चे चिल्लाते हैं, माँ मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब जाऊँगा। गोल्डी कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ बेटा, घोंसले पे ही रहना। फिर गोल्डी दोनों बच्चों को बचाकर नदी के बाहर निकाल लेती है। गोल्डी का बेटा कहता है, मम्मी अब हम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे। गोल्डी कहती है, परेशान मत हो बच्चों, मैं तो हूँ, कुछ न कुछ बंदोबस्त तो कर ही लूँगी। फिर गोल्डी अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू के घर चली जाती है।
کالو کہتا ہے گولڈی تم یہاں کیوں آئی ہو اپنے دونوں بچوں کو لے کر؟ گولڈی کہتی ہے کالو میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے، جس پیڑ پر میں نے گھونسلہ بنایا تھا وہ ندی میں گر گیا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے تھوڑی جگہ دے دو۔ کالو کہتا ہے یہاں سے بھاگ جاؤ تم لوگ، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرے لیے خود یہ گھر چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ گولڈی اپنے بچوں کو لے کر جنگل کی اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر ایک بڑا سا انڈا گولڈی کو دکھائی دیتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے یہ کیسا انڈا ہے، یہ تو بہت بڑا انڈا ہے۔ تبھی وہ انڈا ایک انڈے کے گھر میں بدل جاتا ہے اور آواز آتی ہے میں جادوئی انڈا ہوں، مجھے بچے بہت پسند ہے، تمہارے بچوں کو پریشان ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تم اس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ پھر گولڈی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔